ہمارے بچوں کا دھیان رکھنا، ان کی اچھی پرورش کرنا، یہ ہمارے دین کی اساس ہے، اور یہ کچھ ایسا ہے جس میں ایک نسل کے بعد، دوسری نسل کے بعد، تیسری نسل کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا گیا ہے۔ ہم بہت اچھے رہے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن سے تیسری جنریشن تک۔ یقینی سی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ چینج ہوتی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک، اور جو مسلمانوں کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں جو کامیابی ہوئی ہے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی رہی ہے اب تک۔ اور اب کچھ چیزیں دنیا میں اس طرح سے تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہیں، اور اس چیز نے نہ صرف افیکٹ کیا ہے کہ ہماری حکومتیں کیسے چلیں گی، یا پھر ہماری اکانومی کس طرح سے ہوں گی، یا پھر ہمارے معاملات دوسرے ممالک کے ساتھ، یا پھر ہماری جو انڈسٹریز ہیں، صنعت کاری ہے، یہاں تک کہ جو گھریلو معاملات ہیں اس چینج نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کا گھر، بلکہ ہر گھر جو آج ایک فیملی کی شکل ہے، اس طرح کی خاندان کی کبھی پہلے شکل نہیں ہوئی۔ بچوں کی جس طرح سے آج پرورش کی جا رہی ہے، اس طرح کی پرورش پہلے کبھی بھی کسی کلچر میں اس طرح سے ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح کی پرورش پہلے کبھی کسی کلچر، کسی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ صرف مسلمانوں کا کلچر بلکہ کسی بھی کلچر میں۔ عالمگیریت اور ماس کمیونیکیشن کی ایڈوانسمنٹ نے، اور اس کے اوپر جو ایکسٹریم فارم آئی ہے صرفیت کی، میں سرمایہ داری کی نہیں کہہ رہا، صرفیت یعنی لوگوں کا چیزوں کو استعمال کرنا، اور اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے۔ اس نے ہمارے گھروں تک کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے بچے، آپ میں سے کافی سارے لوگ یہاں پہ والدین ہیں، آپ کے بچے مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ کس چیز کی آج ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کینڈی؟ ماشاءاللہ، آپ کے بچے تو بہت ہی اچھے اور صالح ہیں اگر وہ آپ سے ٹافی مانگ رہے ہیں تو۔ اوکے، ننٹینڈو ٹھیک ہے، گیمز، آئی پاڈ، پلے اسٹیشن، گاڑیاں، اچھا وہ اتنے بڑے ہو گئے، کھلونے۔ بتائیں زیادہ تر وہ چیزوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو خواب میں آتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند، کیا ان کو خواب میں آیا تھا کہ کوئی ایپل کا پروڈکٹ ہے؟ کیا بجائے میرے ٹیلی فون کے اوپر ایک سیب نظر آیا ہے؟ مجھے بتائیں اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو آئی فون کہاں نظر آیا؟ یا تو ان کے دوستوں کے پاس ہے، یا انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے، یا ان کو ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اب وہ سنیکر چاہیے، مجھے وہ شرٹ چاہیے، مجھے وہ کھلونے چاہیے۔ اور یہ کھلونوں کے آئیڈیاز ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہ الہام کدھر سے ہو رہا ہے؟ میڈیا سے۔ ہم جو ہے اپنے بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور میڈیا پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بتائیں، ہمیں کہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، اور ان کو ان کی جو ہے وہ، اور ہم جو ہے چپ کر کے ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات صرف وہ نہیں بلکہ ہمارا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے، یعنی جو برانڈز ہم استعمال کرتے ہیں، ایکچولی جب آپ ان کو پہنتے ہیں تو آپ کو واقعی ایک ہائی کلاس کی فیلنگ آتی ہے، ایک دم سے آپ کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ اب آپ کی دنیا میں کوئی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس سے پہلے یعنی آپ کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یعنی جب آپ ایپل اسٹور سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں آئی فون 11 ہے، سبحان اللہ، تو ایک دم سے آپ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں یار مجھے نہیں پتا کہ اتنا ہینڈسم میں کیسے ہو گیا۔ ہمیں دراصل یہ لگنے لگ گیا ہے کہ جو ہماری قدر و قیمت ہے ان کا تعلق ہے ان پروڈکٹ سے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ برانڈنگ کلوتھس نہیں پہن رہے، یا آپ کے پاس اس طرح کے اسمارٹ فونز نہیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ چیز اور وہ چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قدر و قیمت بہت کم ہے، دوسرے جو ہے وہ آپ سے بہتر ہیں، اس وجہ سے کہ جو چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں ان چیزوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور ہم ایون مسلمان، ہم تقریباً جو ہے وہ زومبی ٹائپ کے کنزیومرز بن گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھائیں، آمین۔